नाज़रीन, اسرائیل پر پہلی بار کروز میزائلوں کے ساتھ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے اور ہیجان برپا ہے۔ اس وقت چائنا اور رشیا بھی فرنٹ فٹ پر آ چکے ہیں۔ رشیا نے سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے اور ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس حملے میں امریکہ شامل نہیں تھا، اور اسرائیلی میڈیا اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ امریکہ خوف زدہ ہے ایران کے اس ریاکشن سے جو کہ آنے والا ہے، جو کہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ناظرین عالمی سفارتی سطح پر بھی تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا ہے کہ جناب اسرائیل نے ساری ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں اور اس پر سینکشنز لگنی چاہیے، جبکہ اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر ایسکلیشن نظر آ رہی ہے۔ ابھی عراق کی جانب سے اسرائیل کے اندر جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یمن، شام، عراق، لیبنان سب کھل کر اسرائیل پر حملوں کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کی ناظرین ابھی سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اگر ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا تو پھر پورے مڈل ایسٹ کا ہم حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، کھلے عام پورے عربوں کو جو ہے وہ اس طرح سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ عرب، ان کے پاس کتنی ٹیریٹری ہے اور اتنا سا اسرائیل جس کی ٹوٹل آبادی 80 لاکھ ہے، وہ پورے عربوں کو جن کی کیا ہسٹری ہے، کیا شایان و شان ان کے آباء و اجداد تھے، ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم پورے مڈل ایسٹ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو یہاں تک اس وقت صورتحال پہنچی، اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ایران پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ تو ایران کی جانب سے کیا کاروائیاں ہو چکی ہیں اور کیا آگے ہونے جا رہی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ناظرین سب سے پہلے تو جو اسرائیل کا خوف ہے، یعنی ایک طرف دھمکیاں ہیں لیکن اصل میں کس طرح وہ خوف زدہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھنے چاہتا ہوں۔ ناظرین اب نئی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اس حملے کے حوالے سے پھر ایک نئی افواہ جو ہے، ایک نئی بات جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ کونسلیٹ تھا اور کونسلیٹ کے اوپر، ایمبیسی کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے، ساری دنیا اس بات کو کنفرم کر چکی ہے کہ وہ کونسلیٹ تھا، لیکن اس سے پہلے اسرائیل نے یہ بیان جاری کیا جی وہ IRGC یعنی ایرانین ریولوشنری گارڈ کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا یہ تو قدس کا جو قدس فورس ہے، جو ایک پیراملٹری فورس ہے، اس کا جناب یہ جو بلڈنگ تھی، ملٹری بلڈنگ تھی، یہ کوئی کونسلیٹ نہیں تھا۔ CNN کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن بتا رہا ہے، کوئی اور نہیں بتا رہا، اور CNN اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ According to our intelligence, the targeted building in Damascus belongs to Quds Force۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی بونگیوں کا۔ پھر اگلی بات، the targeted building is military not consulate، کہ یہ ملٹری بلڈنگ ہے، کوئی کونسلیٹ نہیں ہے۔ تو جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، جہاں پر دل چاہ رہا ہے فی الحال حملے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا یہ بات کر رہے ہیں، کون سا یہ ایکشن کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا مکو ٹھپنے کا بھی پوری طرح سے وقت آ گیا ہے کہ یہ جس طرح بے شرمی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اب ان شیطانی طاقتوں کا جو مکمل طور پر خاتمہ ہے نا، وہ بھی کرنے کا وقت آ گیا اور ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا کہ جو بھائی ساری دنیا، امریکہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ کونسلیٹ تھا، امریکہ کنفرم کر رہا ہے یہ کونسلیٹ تھا۔ اس وقت لٹرلی دنیا میں ایک ایک ملک، یعنی اگر 206 ہے تو 205 ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کونسلیٹ ہے، لیکن اکلوتا اسرائیل کہہ رہا ہے نہیں جی یہ تو کونسلیٹ نہیں تھا، یہ تو ملٹری بلڈنگ ہے۔ تو ان کا جو بندوبست کرنے کا نا وقت آ چکا ہے۔ اچھا، ابھی کیوبا سے، چائنا سے، جارڈن سے، مصر سے اور اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز سخت مذمتی بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ مصر نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ وی سٹینڈ ان سولیڈیرٹی ود سیریا، ٹھیک ہے، تو پوری طرح سے بیانات آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا بھی بیان دیکھ لیتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے سارے عربوں کو دھمکی لگائی گئی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے وی آر ورکنگ ہو ورکس اگینسٹ اس ان مڈل ایسٹ that the price of any aggression against us will be high۔ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی حملہ کیا گیا تو اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی اور پورے مڈل ایسٹ کو چکانی پڑے گی۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ we are working everywhere to make clear to everyone who works against us in the Middle East۔ ایک آدھ ملک کی بات نہیں ہو رہی، پورے مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ we are working everywhere، ہم پورے مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو پھر پورے مڈل ایسٹ کو قیمت چکانا پڑے گی۔ تو ذرا دیکھیے
جب غلامی میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسے یہاں سے رائز ہوا, کیسے یہ عربوں نے رائز کیا دنیا میں, ٹھیک ہے, اور آج ایک ان جیسا انتہا پسندوں والا چھوٹا سا ملک وہ ان کو کس طرح سے سرعام آ کر دھمکیاں لگا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ یمن اور یہ ایکسس آف ریزسٹنس یہ حزب اللہ نہ ہوتی تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا. آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک میں ابھی تک مطلب اوپنلی آ کر کوئی ملٹری ایڈ نہیں دے سکا, فوجیں بھیجنے تو دور کی بات ہے, کوئی دوسری امداد بھی نہیں دے سکا, مطلب ایران وغیرہ کو چھوڑ کر باقی جو عرب ملک ہیں, تو انہوں نے اپنی فوجیں کیا بھیجنی ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ یہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, اس لیے تو انہوں نے جو چاہا غزہ میں کیا. لیکن اگر یہ ایکٹس آف ریزسٹنس نہ ہوتی تو وہ تو پتہ نہیں مطلب گریٹر اسرائیل کیا, تو اس سے بھی بڑا کوئی گریٹر اسرائیل انہوں نے بنا لینا تھا. تو جو یہ ان کی جو دھمکیاں ہیں نا, جو ان کے شیطانی منصوبے تھے, اگر وہ فیل ہوئے ہیں تو وہ ایکٹس آف ریزسٹنس نے کیے ہیں, انہوں نے نہیں کیے جو اپنے محلات میں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اچھا, تو اس طرح سے یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, لیکن حقائق دوسری طرف بالکل برعکس ہیں. یعنی ان کا جو سرپرست اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, امریکہ, جن کی وجہ سے یہ قائم ہیں, جن کے اوپر یہ دھمکیاں دیتے ہیں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے سیریا اور عراق کو تباہ کر دیا تاکہ یہ اپنے معاملات میں الجھے رہیں اور ہماری طرف نہ دیکھ سکیں, اور افریقہ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی ایسے ہی جنگوں میں الجھا دیا. تو جو سرپرست اعلیٰ امریکہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ امریکہ نے انفارم کیا ہے, یعنی آفیشلی انفارم کیا ہے, میڈیا سٹیٹمنٹ نہیں دی, جیسے ریاستیں آپس میں رابطے کرتی ہیں تو آفیشلی رابطہ کیا گیا ایران کے ساتھ اور ان کو کنوے کیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں. اور اس کو اسرائیل کا میڈیا کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ خوف زدہ ہے. امریکہ نے ایران کو یہ بتایا ناظرین کہ جب طیارے ہوا میں تھے اس وقت ہمیں انفارم کیا گیا, ہمیں اس حملے سے پہلے نہیں بتایا گیا. آپ ذرا اسرائیلی میڈیا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. The American message to Iran confirms the fear in the White House that the attack will lead to additional escalation in the region. یہ میں بات نہیں کر رہا, اگر ہم کہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایگزیجریشن ہو گئی, فلانا ہو گیا. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کا اتنا جلدی جا کر ایران کو اعتماد میں لینا اور انہیں بتانا کہ ہم نے حملہ نہیں کروایا, ہم اس میں شامل نہیں ہیں, تو یہ بتاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کتنا خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امریکہ اس میں شامل ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے, وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں مطلب امریکہ کے بغیر یہ حملہ ہو گیا, مطلب سیریا میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے, قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, پتہ بھی ہے کہ اس کا کتنا بڑا ریئیکشن آئے گا, اور کیا واقعتاً امریکہ کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا یا ان کو انفارم نہیں کیا گیا یا ان کی گرین لائٹ کے ساتھ یہ حملہ نہیں ہوا, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے جا کر انفارم کرنا یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ خوف زدہ ہے ایران سے. اچھا, ان کی دھمکیاں تو ایک طرف رہ گئی. اب ذرا اسرائیل کے اندر جو بیانات ہیں کہ اسرائیلی کیا سمجھ رہے ہیں, اسرائیلی آرمی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اتنے جوگے ہیں کہ جناب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سارے مڈل ایسٹ کو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے, تو ان سارے فرنٹس پر کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ ذرا ان کے بیانات میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آگے چل کر حملے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ہیڈ آف دا کاؤنسل کہہ رہا ہے وی آر ان unbearable situation and the residents of the north can continue to pay high prices and the accumulation of damages will lead to economic catastrophe. ہائی پرائسز جو ہیں وہ ہم پے کر رہے ہیں, یہ ان کا ہیڈ آف دا کاؤنسل کہہ رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے بہت ہی غیر معمولی جو فارمر موساد چیف ہے, دیکھیں کوئی ایرے غیرے کا بیان آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا, موساد چیف کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل تو کہہ رہا ہے, گیلنٹ تو کہہ رہا ہے کہ حلیہ بگاڑ دیں گے, تو حلیہ کس کا بگڑنے والا ہے, کس کے یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں؟ میں ان کے کمانڈر کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. We must not doubt Iran's capabilities as we have seen what they did to us in the past and we must not underestimate their ability to respond as they have the ability and motivation. ہمیں کسی شک میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کی کیا صلاحیتیں ہیں, اور جو کچھ پاسٹ میں ایران نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں اس ہسٹری کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور ایران کی جو ابیلٹی ہے اور جو موٹیویشن بھی ہے, ایک ہوتا ہے خالی ابیلٹی, ایک ہوتا ہے کہ وہ موٹیویشن بھی رکھتے ہیں, یہ رسپونڈ کرنا بھی وہ چاہتے ہیں, ان کی انٹینشن بھی ہے, تو ہمارے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے if Iran decides to respond it is able and willing to launch missile from its territory and it can also
send drones, میزائل اور ڈرونز کے ساتھ حملے کر سکتا ہے. پھر آخری بیان اس کا دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بیان, ایران has the ability to respond and hurt Israel. hurt کا جو لفظ ہے, کسی ریاست, یہ کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی, ریاست کو جب ہرٹ کیا جاتا ہے, کتنی بڑی ریاست ہوتی ہے, تو کتنا بڑا حملہ ہوگا جو ایک ریاست کو ہرٹ کرے گا. افراد کی, انڈیویجولز کی بات نہیں ہو رہی, کسی گروپ کی بھی بات نہیں ہو رہی, پورے ریاست کی بات ہو رہی ہے کہ ایران میں وہ صلاحیت ہے کہ پورے اسرائیل کو وہ ہرٹ کرے گا. اینڈ کیری آؤٹ اے میجر رسپانس آپریشنز اینڈ آئی سجیسٹ ناٹ ٹیکنگ دس لائٹلی. میجر رسپانس آپریشن جو ہے وہ ایران کرنے جا رہا ہے اور اس میں یہ صلاحیتیں بھی ہیں. تو ادھر دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, لیکن اسرائیل کے اندر ان کا موساد چیف بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجیے. اچھا اب ناظرین جو اگلی بات ہے کہ ایران کا انٹیریئر منسٹر کیا کہہ رہا ہے اس رسپانس کے حوالے سے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. The Zionists must wait for a decisive response from Iran to their latest crime. انہیں ضرور تیار رہنا چاہیے ایران کے زبردست جواب کے لیے. اچھا اب ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ رشیا کے حوالے سے آئی ہے. رشیا نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے سیکیورٹی کونسل کی, اور دیکھیں اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ سفارتی سطح پر, پولیٹیکل محاذ پر اور بیٹل فیلڈ میں تینوں چیزوں کو مل کر لڑا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اس جنگ میں رشیا بھی انوالو ہے, ٹھیک ہے. تو ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. رشیا کی گرین لائٹ کے بغیر ایران حملہ نہیں کر سکتا, یا رشیا گرین لائٹ چلیں وہ الگ چیز ہے, کیونکہ گرین لائٹ ہم کہیں گے کہ اگر ایران سارا ہی رشیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے اسرائیل سارا ہی ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ پر, تو مشاورت کے بغیر ایران حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ سیریا میں روس بھی تو بیٹھا ہوا ہے, پھر مفادات سیم ہے, اس وقت اسٹریٹجک معاہدے آپس میں ہو چکے ہیں, تو مشاورت کے بغیر یہ حملہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں گے اس پوری جنگ میں آپ کو لیجیٹیمیسی پوری نظر آئے گی, یعنی فلسطین کے اتحادی عالمی سفارتی محاذ کے اوپر آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, لیجیٹیمیسی بھی آپ کو پوری طرح سے نظر آئے گی. تو یہ رشین میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, سیکورٹی کونسل ہولڈز این ارجنٹ سیشن today at the request of Russia to discuss the Israeli attack on the Iranian consulate in the Damascus. تو ایک ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ رشیا کی جانب سے کال کی گئی. اچھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا روس نے کیا کیا, جدید ترین جو لانچر ہیں وہ حزب اللہ کے حوالے کر دیے, ٹھیک ہے. سپلائی لائن کو پوری طرح سے رشیا کھول کے رکھا ہوا ہے, ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی, لیکن ساتھ ساتھ جو سفارتی محاذ ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا جا رہا ہے, اور رشیا اور چائنا کے بغیر ہم یہ سفارتی محاذ جو ہے نہیں سنبھال سکتے. ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے, لیٹ دا زائنسٹ نو they will not achieve their goals and the crime of attacking the consulate in Damascus will not go unanswered. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی انٹینشنز ہیں, ایران کیا کچھ کرنے جا رہا ہے اور کتنا بڑا یہ حملہ ہوگا, اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اچھا اب ناظرین جو اگلی بڑی خبر ہے, میں کہہ رہا ہوں ناظرین دنیا کی جو صورتحال ہے نا, دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے, اور 7 اکتوبر کے بعد جیسے دنیا نے پوزیشن لی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یونائٹڈ نیشن کا جو اس وقت رسپانس سامنے آیا اس حملے کے اوپر, مطلب حیران کو نہ ہم نے یہ ادارے بنائے, آپ کو پتا ہے یہ ادارے دراصل مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. یہ جو رول بیسڈ آرڈر ہے یہ کیا ہے, کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے رول بیسڈ آرڈر کیا ہے, کبھی آپ کو پڑھنے دیا گیا ہے کہ رول بیسڈ آرڈر کیا ہے؟ رول بیسڈ آرڈر یہ ہے کہ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو ان طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان علاقوں میں, جو کہ سارے مسلمان جو علاقے تھے وہ سارے ان کے قبضے میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب ان پر ہم جو ہے نا وہ کالونی بنا کر, جیسے پرانا دور تھا جیسے انگریز بر صغیر میں آئے تو کالونی بنا کر ان پر قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے. تو چونکہ نیا دور ہے تو ہم یہ نیا آرڈر متعارف کروایا گیا دنیا میں, یہ دراصل ہے کالونیالزم ہی, یہ جو یونائٹڈ نیشن, یہ IMF, یہ فلانا, یہ ڈمکانا, اس لیے تو 57 اسلامی ملکوں کا ایک بھی ویٹو نہیں ہے. تو یہ بات آپ کو کبھی نہیں بتائی گئی, تو یہ ان کے بنائے گئے ادارے ہیں. تو آج وہ ادارے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ تمام حدیں اسرائیل نے پار کر دی ہیں اور اسرائیل کے خلاف فل فار ایکشن ہونا چاہیے, اسرائیل کے خلاف فل فار سینکشنز لگنی چاہیے. ان کے بنائے گئے ادارے انہی کے خلاف بول رہے ہیں. دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اور ابھی یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کا بیان آیا, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ افریقہ اور مسلم کنٹریز ان کا ایک بھی ویٹو نہیں ہے, تو کیوں نہیں, ان کا ویٹو نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے ایران کا بیان آیا,
اردگان کا ایون بیان آیا کہ اب ہمیں ویٹو سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یونائٹڈ نیشن کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کراس آل ریڈ لائنز اینڈ کمپلیٹلی اسکیپس پنشمنٹ. دیر مسٹ بی سینکشنز اینڈ چارجز اگینسٹ اسرائیل ناؤ. فل فار سزا ملنی چاہیے اور سینکشن جو ہیں وہ اسرائیل پر لگنی چاہیے. جن اداروں سے ایک بیان بھی نہیں آتا تھا آج وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ سزا دیں. مطلب سزا اس کو دی جاتی ہے جو دہشت گرد ریاست ہوتی ہے, جو ظالم ریاست ہوتی ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک مذہبی ریاست تھی جس کو مغرب ایک مذہبی ریاست کے طور پر فالو کرتا تھا, جس کو کروڑوں کرسچنز, اربوں کرسچنز وہ ایک مذہبی ریاست کے طور پر اس کی حمایت کرتے تھے. تو آج یونائٹڈ نیشن, دیکھیں میری بات سنیں, نہ ہم انٹرنیشنل لاء کو مانتے ہیں, مطلب ایک تاثر ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی کوئی ویلیو نہیں, یونائٹڈ نیشن کا بھی تاثر ہے, لیکن او بھائی مغرب میں یونائٹڈ نیشن کو مانا جاتا ہے, مغرب میں انٹرنیشنل لاء کو مانا جاتا ہے کیونکہ بنایا انہوں نے ہے. تو جو کوئی بھی ریاست, دیکھیں افغانستان کی جنگ کرنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کیا ہے. عراق کی جنگ کرنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں لیبیا انٹرنیشنل لاء, شام انٹرنیشنل لاء. تو بھائی آپ نے مغرب کی سوسائٹی کو یہی بتایا نا کہ جو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کرتا ہے وہ دہشت گرد ریاست ہے. تو اب وہاں کی سوسائٹی اس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ویسے ہی پرسیو کرے گی کہ بھائی اس کا مطلب اسرائیل بھی دہشت گرد ریاست ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لاء کو جو ہے وائلیٹ کیا ہے. تو یہ اس کی وہاں پر بہت اہمیت ہے. اگر یونائٹڈ نیشن کو بات کرتا ہے, اگر یہ بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہوئی ہے, اگر عالمی عدالت کہتی ہے کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو اس کی بہت زیادہ ویلیو وہاں پر ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جو انقلاب وہاں پر آ رہا ہے. اچھا اب ناظرین میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بہت سمجھداری کے ساتھ آگے چل رہا ہے, بہت حکمت عملی کے ساتھ. اور یہ جو سمجھداری ہمیں مسلمانوں میں پچھلے 100 سالوں میں نہیں دیکھی گئی. یہ جو پولیٹیکل محاذ ہے, سفارتی محاذ ہے, وہ پچھلے 100 سالوں میں ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. اس وقت ایران نے ادھر تیاری ہو رہی ہے اور حملے بھی شروع کر دیے گئے, میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ایران نے کیا کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے اور اس کو خط میں کہا ہے کہ جی دیکھیں ہم پر حملہ ہوا ہے, سو ہم جواز رکھتے ہیں اسرائیل پر واپس حملہ کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ساری چیزیں نا یہ روس کی مشاورت کے ساتھ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ساری لیجیٹیمیسی کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں نا, دیکھیں اگر ایران حملہ کر دیتا ہے جو کہ وہ کرے گا, اچھا یو این کو لیٹر لکھنے میں کیا جاتا ہے, مطلب پہلے تو نہیں لکھے جاتے تھے, تو لکھنے سے کتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں جو ریاستوں کو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ تو اس طرح سے آپ کے ساتھ کوپریشن کر رہی ہیں اور تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر لے کر چل رہی ہیں. تو بیانیہ تو بنتا ہے نا بھائی. دیکھیں ہم عالمی محاذ پر پہلے خالی تھے, ہم نے وہ میدان خالی چھوڑا ہوا تھا, اس لیے اسرائیل جو مرضی بونگیاں مارتا تھا وہاں پر مانی جاتی تھی. تو آج ہم نے اس محاذ پر گئے ہیں تو یہ فتح ہوئی ہے نا, اس بات کو ذرا آپ سمجھیں. تو جناب ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جواز رکھتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ پوری تیاری ہو چکی ہے حملے کی. ابھی ناظرین پہلے ہم ذرا ایکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت ایکشن کیا گیا ہے, جو حملے اس وقت اسرائیل پر کیے گئے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا آنے والے گھنٹوں میں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ نئے میزائل استعمال ہو گئے ہیں, نئے ہتھیار استعمال ہو گئے ہیں, کیونکہ سچویشن ہمیں ایسی نظر آ رہی. اب یہ جو نئی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ فلیمیبل صورتحال جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی بن چکی ہے, یعنی کوئی لاوا جو ہے وہ پوری طرح سے پھٹنے جا رہا ہے. یہ صورتحال اس وقت مڈل ایسٹ کی, اور جیسے بلنکن نے کہا کہ نیور ایور مڈل ایسٹ کی اتنی ڈینجرس صورتحال تھی جتنی اس وقت ہے. تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ نئے میزائل, نئے ہتھیار استعمال ہوں گے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم آپ کو اور رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ اور میجر لیول کے اوپر حملے ہو گئے. نظیر اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پہلی بار 178 دنوں کی جنگ میں پہلی بار کروز میزائل اسرائیل پر فائر کیا گیا ہے. اور کروز میزائل کہاں سے فائر ہوئے ہیں؟ سیریا سے. کہاں پر ہوئے ہیں؟ گولان ہائٹس پر. یہ اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ کروز میزائل اب یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تنظیموں نے کیے ہیں, یہ شام کی نیشنل آرمی نے کیے ہیں, یہ روس نے کیے ہیں, کس نے کیے ہمیں نہیں پتا, لیکن فائر ہو گئے ہیں. تو یہی ہونا ہے اسرائیل کے ساتھ. پتہ بھی نہیں چلنا کہ کون سا میزائل کہاں سے آ رہا ہے, کون سے نئے میزائل جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. سو دس از اے بگ نیوز, اور بہت تشویش میں اس وقت اسرائیل چلا گیا اس حملے کے بعد کہ آگے ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں خبریں یہ آ رہی ہیں اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. جو صورتحال اس وقت مڈل ایسٹ کی بنی ہوئی ہے, انہی 72 گھنٹوں کے اندر ایران رسپونڈ کرے گا. اس کے بعد پھر آگے اسرائیل کیا کرتا ہے. ادھر سے ابھی مجھے یہ رپورٹ ابھی آئی ہے کہ
نئے جدید طیارے امریکہ دینے جا رہا ہے. ابھی اس پر ہم ڈیٹیلز اکٹھی کرتے ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو مجھے بتائیے اگر نئے طیارے وہ 25 F-35 وہ تو الگ ہے نا, نئے اس کے علاوہ طیارے دینے جا رہا ہے, تو کیا وہ سارے غزہ کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ مطلب اسرائیل قونصلیٹ پر حملے کر رہا ہے, امریکہ پیچھے سے اگر نئے طیارے دینے جا رہا ہے تو پھر ہم کیا سمجھیں اس کو؟ اگر ہم عالمی جنگ کی طرف نہیں جا رہے تو پھر یہ اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو صورتحال اگلے 72 گھنٹوں کے حوالے سے بہت عام ہے. اچھا, عراق کے حوالے سے ناظرین خبر آئی ہے کہ عراق نے کتنے بڑے حملے کیے ہیں. یہ ناظرین رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ٹیل NOF ایئر بیس واز ٹارگیٹڈ بائی ڈرونز ان آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز. تو یہ ایک ایئر بیس ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے عراق کی جانب سے. پھر ناظرین عراق کی جانب سے ایک اور حملہ بھی کیا گیا ہے, اور رمور ایئرپورٹ ہے ایلات کے قریب, وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے, اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو پروجیکٹائلز ہیں وہ آ کر ہٹ کیے ہیں اور کچھ کو انہوں نے ہوا میں تباہ کیا ہے. یہ رمور ایئرپورٹ ہے, اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کسی ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہو. تو اس کے علاوہ اگر لیبنن کے حملوں کی اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں راکٹ بیراجز فرام صدرن لیبنن ٹورڈز آکوپائڈ ٹیریٹریز. پھر وہ بتا رہے ہیں ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف آکوپیشن سولجرز ایٹ الملکیہ سائٹ ود میزائل ویپنز. تو یہ 3 طرفہ حملے تو کم سے کم ابھی رپورٹ ہوئے ہیں, یعنی سیریا سے ہو گیا, لیبنن سے ہو گیا اور عراق سے ہو گیا, 3 طرفہ حملے, اور یہ صرف آغاز ہے. یہ جو نئی صورتحال بنی ہے نا, اب آگے والی صورتحال یہ قونصلیٹ حملے سے ریلیٹڈ چلے گی. یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نئی صورتحال قونصلیٹ حملے سے آگے بڑھی ہے, تو اس کے جواب میں کم سے کم 3 طرفہ حملے ہو گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ایئرپورٹ کیا, ان کی ایئر بیس کیا, ان کی گولان ہائٹس کیا, ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. سو بہت خطرناک صورتحال ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن پھر آپ کو بتا دوں, نہ جنگ بندی ہے, نہ سولوشن ہے, نہ کوئی امن ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کہاں صورتحال جاتی ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے. پھر الٹیمیٹلی ہم عالمی جنگ میں جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.